میری تصویر لگائی ایک محترم نے اور کہا کہ یوٹیوب پہ جو ہے نا ان کے پتہ نہیں کس طرح کی لڑکیاں آتی ہیں اور یہ حرام کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، مولوی حرام کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میں حرام نہیں کماتا، میں کیا کرتا ہوں، حلال کما. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کی جو اسپیچز جب یوٹیوب پہ جاتی ہیں تو ان کا چینل پہلے سے کیا ہے، مونیٹائز ہے. تو ان کی تصویر آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اشتہارات سے آنے والی آمدن حرام ہے تو ٹیلی ویژن تو پورا انہی اشتہارات پہ چل رہا ہے. تو ٹیلی ویژن میں جتنے ٹی وی اینکر ہیں سب کی آمدن کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حرام ہے. اس لیے کہ ان کو تنخواہیں تو ٹی وی اسی چینل سے ایڈورٹائز سے کمائی ہوئی ارننگ سے، جو نیوز چینل میں جو بیٹھا ہوا خبریں پڑھ رہا ہے اس کو ٹی وی والے کیا آب زمزم بیچ کے پیسے ادا کرتے ہیں تنخواہ؟ یہ اجوا کھجوروں کا بزنس ہے. یہی جو ایڈورٹائز جو اشتہار چل رہے ہیں انہی اشتہار کی ارننگ سے جو پیسہ آتا ہے ٹی وی کے پاس وہ اینکر کی جیب میں بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو اسکالرز آتے ہیں ٹی وی ان کو ہدف دیتا ہے کہ بھئی 1 گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے یا اس پر بات کرنی ہے، اس کے اتنے پیسے. اس میں شیعہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بہت سارے، میرے علاوہ سب ہیں اس میں نہیں جاتا. اکثر میں ٹی وی پہ آپ کو بہت ہی کم نظر آؤں گا. تو وہ تو سارے کیا کر رہے ہیں پھر؟ حرام کما رہے ہیں. لیکن اعتراض ہوگا تو مفتی طارق مسعود صاحب پہ تصویر لگے گی تو اس کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کسی مشہور شخصیت کو لگا کے اپنے ویورشپ کو بڑھانا. اگر یہ یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام ہے تو بھائی، اور یہ چینل تو میں نے تو مونیٹائز کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ چینل میرے اختیار میں، مجھے اس کا پاسورڈ بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. یہ تو لڑکوں نے بنایا اور اخلاص سے کام کیا، انہوں نے مونیٹائز کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے بڑے اداروں سے فتویٰ لیا کہ مونیٹائزیشن کی ارننگ حلال ہے یا نہیں ہے. تو جتنے بڑے ادارے تھے ان سے فتویٰ آیا کہ حلال ہے. میرے ذہن میں بھی دلائل تھے حلال ہونے کے، لیکن صرف میں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لیا. اور اس کے حلال ہونے کے دلائل ہیں کیا، وہ میں ڈیٹیل سے کئی بار بیان کر چکا ہوں. فتنہ پرست لوگ ان دلائل کا کبھی جواب نہیں دیں گے، بس ایک طرف جو ہے نا تصویریں لگا کے. تو بھائی یہ اگر حرام ہے نا تو آپ یہ فتویٰ پھر مولویوں پہ اعتراض نہ کریں. اپنی جس نے ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا، مولویوں کی تصویریں لگا کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. پھر تو یہ ٹیلی ویژن کے شعبے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں سب کی آمدن کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. ان سب پہ آپ کیچڑ اچھالیں کہ سب حرام کما رہے ہیں، کیونکہ سب اسی ایڈورٹائز سے کماتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ارننگ مل رہی ہے ایڈورٹائز میں، جو پروڈکٹ ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے، وہ پروڈکٹ اگر حرام ہے تو اس سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پروڈکٹ اگر جائز ہے تو اس کو پیش کرنے کا طریقہ اگرچہ ناجائز ہو، اس سے ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. اس کی مثال ہے موبائل مارکیٹ میں آپ نے کسی خوبصورت سی لڑکی کو بٹھا دیا موبائل بیچنے کے لیے. دنیا میں کون سا پاگل مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ اب جو موبائلز کے پیسے آپ کو ملیں گے وہ حرام ہو جائیں گے؟ پھر تو طارق روڈ میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کپڑے بیچنے کے لیے ان کی ارننگ بھی حرام، اور موبائل مارکیٹوں میں لڑکیاں بھی بیچ رہی ہیں ان کی ارننگ بھی حرام. ہم یہ کہیں گے بھائی یہ بیچنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پیسے موبائل کے دیے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے کے نہیں دیے جا رہے. تو گوگل جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا مونیٹائزیشن کے، وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں دیتا، وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. ہم گوگل سے گزارش کرتے ہیں لڑکیاں مت لے کر آؤ، لیکن گوگل کہتا ہے یہ تمہارے باپ کا چینل نہیں ہے، یہ میرا ہے، میں اپنی وردی سے لے کر آؤں گا. ایسے جیسے آپ نے کسی کو دکان کرائے پر دی، اب وہ کرائے کی دکان میں لڑکی کو بٹھا کے موبائل بکوائے گا تو دکان کے مالک کو گناہ نہیں ملے گا. دکان کا مالک کہے گا بھائی میں نے اس کو بزنس کے لیے چیز دی ہے، اب یہ اس میں لڑکیوں کے ذریعے مسواکیں بیچے یا یہ کسی اور کے ذریعے، یہ اس کا ہیڈک ہے، اس میں آپ گناہ میں معاون اور مددگار نہیں کہلائیں گے. آپ نے گھر کسی کو کرائے پر دے دیا، وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، اس میں تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا کہ گھر تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے نا، چینل تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے. تو ان لوگوں میں فقہی بصیرت بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی میں کہتا ہوں اگر حرام ہی کہنا ہے آپ نے تو صرف مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر لگا کے کیوں آپ نے حرام ہونے کا فتویٰ لگایا ہوا ہے؟ اور بھی بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں، اور پھر ٹیلی ویژن کے ایک اینکر کی، اور جو علماء اس میں آتے ہیں، اہل حدیث ہیں یا جو بھی آتے ہیں جن کو اجرت ملتی ہے، جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم، اور وہ علماء جو ٹیلی ویژن میں پیسے لیتے ہیں نا، وہ پیسے بھی غلط نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تم جب ہمارے پروگرام سے اتنے پیسے کماؤ گے تو ہمیں فری میں کیوں بلا رہے ہو؟
تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. تو وہ میں ان علماء پہ اعتراض نہیں کر رہا جو ٹی وی والوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی یا تو تم بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہو نا, تو سب کے لگانے چاہیے اس میں. لیکن نہیں, تصویر کس کی لگے گی؟ اس سے اندازہ لگا ان تلوں میں تیل نہیں ہے.